بھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہے میری جبین نیاز میں۔ بہت ضروری ہے۔ اور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی حقیقت کا نام ہے کہ جس حقیقت کے لیے پروردگار بھی منتظر ہے، پروردگار کے انبیاء بھی منتظر ہیں، ائمہ بھی منتظر ہیں، اور روئے زمین پہ رہنے والے صاحبان شعور اور صاحبان لاشعور سب اپنے اپنے انداز میں منتظر ہیں، کیونکہ اس ولی کے روئے زمین پر حکم پروردگار سے آنے کے بعد ہی اس روئے زمین پر بھیجی جانے والی مخلوق کو ان کے حقیقی مقام کا پتہ چلے گا، وجہ خلقت کائنات مکمل ہوگی۔ اس حقیقت، جس حقیقت نے آج بھی روئے زمین پہ رہنے والے انسانوں کے لیے ایک پروردگار کی رحمت کا سبب بن کر ان پر اللہ کی طرف سے آنے والی نعمات کا وسیلہ بن کر کائنات پہ رحم کروا رہے ہیں، مخلوق کو شر شیطان سے بچانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ایسی حقیقت کا نام ہے امام زمانہ، کہ جو 11 ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام جن کے ساتھ امت نے بے انتہا دردناک رویہ رکھا، غیر مناسب سلوک رکھا، کہ جو آج بھی بکھری ہوئی مزاروں کے ساتھ کائنات کے مختلف جگہوں پہ موجود ہیں، ان سب کی داد رسی کرنے کے لیے، ان سب کو ان کا حقیقی مقام دلانے اور امت کو بتانے کے لیے جس حقیقت نے آشکار ہونا ہے، اسے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی حقیقت کا نام ہے، سرکار حجت خدا ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جو جملہ کائنات کے مظلوموں کے ولی ہیں۔ سرکار کا ایک لقب مطہر بھی ہے، ولی المظلومین۔ روئے زمین کے چپے چپے پہ جہاں جہاں مظلوم ہیں، جن جن لوگوں کا حق کھایا گیا، جہاں جہاں جن جن لوگوں کا ناحق خون بہایا گیا، سرکار کا لقب ہے ولی المظلومین۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جن کو قطب غیبت میں الشمس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ الشمس، ایسا سورج کہ جس نے روئے زمین پر طلوع تو ہے، اگر طلوع نہ ہو تو ہمیں دشمنوں سے کون بچائے۔ یہاں ایک بات عرض کرتا جو روک کے، جیسے سورج اس وقت انگلینڈ میں موجود ہے، یہ اور بات ہے بادلوں کی اوٹ میں ہے مگر موجود ہے، پاکستان میں اس وقت رات ہو چکی ہے، امریکہ میں ایک ماحول اور ہوگا۔ یہ سورج جو اللہ کی ایک نعمت ہے مخلوق کے لیے، یہ سورج غروب نہیں ہوتا، سورج ہمیشہ یہ زمین چکر لگاتی ہے اور کسی جگہ یہ غروب ہوتا نظر آتا ہے، کسی جگہ طلوع ہوتا نظر آتا ہے۔ اور دیکھیں سرکار فرماتے ہیں تم لوگ ایک قدم بھی نہیں چل سکتے جب تک میرا کرم، میری شفقت تمہارے شامل حال نہ ہو، دشمن تمہیں کھا جائے۔ اب فرض کرو رات ہو گئی، پاکستان میں رات ہو گئی، تھوڑی دیر بعد اور زیادہ گہری رات ہو جائے گی، تو کیا وہ سورج جو پاکستان میں طلوع نہیں ہو رہا تو امریکہ میں تو طلوع ہے نا؟ کس حقیقت کی میں کس انداز سے بات کروں؟ پروردگار کی کتنی بڑی نعمت عظمی ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، جو بیک وقت روئے زمین کے چپے چپے پر اللہ کی طرف سے نمائندہ الہی بن کر مخلوق کے لیے نہ صرف رحم کا سبب کر رہے بلکہ رحم کا سبب بن بھی رہے ہیں۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی حقیقت کا نام ہے کہ کربلا والوں کا انتقام سرکار کے ذمہ ہے، منتقم خون حسین سرکار کو پکارا جاتا ہے۔ ہم دعائے ندبہ، زیارت ناہیہ اور اسی طرح دعاؤں میں جب دیکھتے ہیں، اگر غور سے دیکھیں تو سرکار کو منتقم خون حسین، منتقم کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، منتقم آل محمد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ امام زمانہ ایسی حقیقت کا نام ہے
کہ جن کے وجود اقدس کی برکت سے کائنات کی نبض حیات چل رہی ہے۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی کائنات سے ہٹ جائے، زمین و آسمان، اب کیا کہوں، ایک شاعر کا شعر مجھے یاد آ گیا، اگر ہٹ جائیں امام زمان درمیان سے، مصیبتیں اور بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان سے۔ کس نے مصیبتوں اور بلاؤں کو ہم تک آنے سے روکا ہے؟ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، کس کے وجود اقدس کی برکت سے کائنات کو رزق ملتا ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام کی طرف ہونا چاہیے، کائنات کی اس حقیقت کی طرف ہونا چاہیے جس کو کوئی چھپانا چاہے تو چھپا نہیں سکتا، جس کے نور کو کوئی بجھانا چاہے تو اللہ کا یہ نور پھونکوں سے بجھایا نہ جائے گا۔ ایک ایسی حقیقت کہ کوئی امام زمان علیہ السلام کا ساتھ دے، کوئی امام زمان علیہ السلام کی معرفت حاصل کرے یا نہ کرے، ساتھ دے یا نہ دے، اس حقیقت نے ایک نہ ایک دن ضرور روح زمین پر کما حقہ آشکار ہونا ہے۔ اور اللہ کرے ہم سب اس حقیقت کے لیے ہم بھی حقیقت بن جائیں۔ بھولے بھٹکے ہیں، بھولے بھٹکوں کو راہ سے منزل مل جاتی ہے، گستاخ کے لیے معافی نہیں ہے، بھولے بھٹکے کے لیے معافی ہے۔